بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، آج ہم لیسن نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل کا پیراگراف نمبر 4 پڑھیں گے۔ مجموعی طور پہ یہ اس سبق پر ہمارا 5واں لیکچر ہے اور تمام چیزیں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور یہ امید ہے ہمیں کہ آپ اس کو تیار کر رہے ہوں گے۔ پیارے طلباء، پیراگراف نمبر 4 ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل کا۔ الطاف سنہالی رائٹر ہیں۔ ہم فرسٹ آف آل آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پیراگراف کو پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مشکل الفاظ کے معنی آسان کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو اس پیراگراف کی تشریح کر کے دیں گے، اور آفٹر تشریح پھر آپ کو حوالہ جات لکھوائیں گے، یعنی حوالہ جات کے بغیر آپ کی تشریح جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، جامع نہیں ہو سکتی۔ پیراگراف جو ہے وہ وائٹ بورڈ پر موجود ہے۔ الطاف سنہالی کہتے ہیں، ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ رمضان گزر چکا تھا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا صاحب نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں دارون طریقیست۔ تو یہ پیراگراف تھا۔ اب ہم اس پیراگراف کو جو مشکل لفظ اس میں موجود ہیں ان کو آسان کریں گے۔ تو بیٹا آپ دیکھ رہے ہو جو مشکل ورڈ ہیں ہم نے ان کو انڈر لائن کیا ہے اور نمبرنگ بھی ڈالی ہے، اور پھر بالکل اس سائڈ پر مشکل الفاظ کے میننگ موجود ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے جو اس پیراگراف میں مشکل ہے وہ ظرافت، اور ظرافت کا معنی ہے مزاح۔ اگر اس کو اور آسان کر دیں تو اس کا مطلب ہے خوش طبعی۔ اگر اس کو مزید آسان کر دیں تو اس کا معنی ہے مذاق۔ نمبر 2 مزاج۔ مزاج کہتے ہیں طبیعت کو، مزاج کہتے ہیں نیچر کو۔ نمبر 3 حیوان ناطق۔ حیوان ناطق کہتے ہیں انسان کو، اور حیوان ناطق کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بولنے والا جانور، مراد انسان۔ نمبر 4 حیوان ظریف۔ حیوان ظریف سے مراد ہے ہنسنے والا جانور، ہنسنے والا انسان جو ہمیشہ مسکراتا رہے۔ نمبر 5 قلعہ۔ بیٹا قلعہ کا معنی ہے مضبوط عمارت، ایسی مضبوط عمارت جس میں فوج کو رکھا جاتا تھا پاسٹ میں، تو اسے قلعہ کہتے تھے۔ بادشاہ، یہاں پہ بادشاہ سے مراد ہے بہادر شاہ ظفر۔ نمبر 7 چھتا۔ چھتا بیٹا کہتے ہیں برآمدے کو۔ نمبر 8 تاریک۔ تاریک کا معنی ہے اندھیرا۔ نمبر 9 دیوان۔ دیوان کہتے ہیں بیٹھک کو۔ 10 نمبر پہ ہے مصرع۔ مصرع کہتے ہیں آدھے شعر کو۔ نمبر 11 آب چشمہ حیواں، اس سے مراد ہے آب حیات کا چشمہ۔
یعنی وہ چشمہ جس کا پانی اگر پی لیا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ بندہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، لیکن اس چشمے کا کسی کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور آپ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا۔ نمبر 12، تاریکیست، کہتے ہیں اندھیرے میں ہے۔ تو بیٹا یہ پیراگراف تھا، اس کے مشکل لفظ جو ہیں ان کو آسان کر دیا گیا، چونکہ اس وقت تک آپ کسی بھی پیراگراف کی تشریح بہترین طریقے سے نہیں کر سکتے ہو جب تک اس پیراگراف میں موجود مشکل لفظوں کو آپ آسان نہیں کر لیتے ہو، آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آتے، تو اس وقت تک آپ بہترین اچھی تشریح نہیں کر سکتے ہو۔ تو بیٹا اب ہم آئیں گے اس پیراگراف کی تشریح کی جانب۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ تشریح لکھنے لگو تو ایک سنٹینس، ایک جملہ جو آپ کو لکھنا ہوتا ہے اور اسی سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، وہ سنٹینس، وہ جملہ یہ ہے کہ تشریح طلب اقتباس میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں، یا تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں، یا زیر تشریح پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں۔ آپ اس سنٹینس سے، اس جملے سے اپنی تشریح کو شروع کرو گے۔ اب ہم بیٹا آپ کو اس پیراگراف کی تشریح کر کے دیں گے، آسان کر کے دیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں الطاف حسین حالی مرزا غالب کے اوصاف میں سے ایک وصف کو بیان کرتے ہیں، ایک وصف بتا رہے ہیں۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ مرزا غالب کو رب ذوالجلال نے یہ خاص کوالٹی دی تھی کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ خوش طبیعت کا ہونا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ نے مرزا غالب کو عطا کی تھی۔ پیارے طلباء، انسان کی طبیعت، انسان کی نیچر، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ سخت دل بندہ جو ہے، جس کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے ہوئے ہوں، ان سے گھر والے بھی دور ہوتے ہیں، فیملی والے بھی دور ہوتے ہیں، اور آس پاس والے لوگ بھی دور ہوتے ہیں۔ لیکن جس بندے کی طبیعت، جس بندے کی نیچر میں ہنسی مزاح ہے، مذاق جو کہ اخلاق کی حد تک ہوتا ہے، اخلاقیات کی حد کو عبور کرنے والا مذاق نہیں ہے، بلکہ جسٹ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اس میں بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی سچ ہونا چاہیے، تو ایسا مزاج جو ہے، ایسا ہنسی مذاق جو ہے وہ جائز ہے، اور انسان کو مسکراتے رہنا چاہیے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا چاہیے۔ جبکہ مرزا غالب کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ جس سے بھی ملتے تھے ہنسی مذاق ان سے کرتے تھے۔ اور الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو صرف بولنے والا جانور نہ کہو، بلکہ ہنسنے والا جانور کہو، ہنسنے والا انسان کہو۔ اور پھر اس پیراگراف میں ایگزامپل ہیں مرزا غالب کے حوالے سے بتایا گیا کہ کیسے وہ مزاح کرتے تھے اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے۔ تو پیارے طلبہ، یہ بھی یاد رکھیے کہ مسکرانا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے، اور دل لگی کرنا، مزاح کرنا، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی سنجیدہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کے فیل ہوتا ہے کہ غصے میں ہیں، اور ایسے ہی رہتے ہیں۔ اپنے گھر میں آ جائیں تو تب بھی جو ہے وہ غصے میں نظر آ رہے ہیں، باہر چلے جائیں تو تب بھی غصے میں نظر آ رہے ہیں، تو گھر والے بھی ان سے ذرا دور دور رہتے ہیں، ذرا ڈرے ہوئے رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں گھر میں جو ہے وہ رہتے ہوئے، باہر میں بھی رہتے ہوئے جو ہے وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اور مرزا غالب کی یہ
عادت تھی. جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ہنسی مزاح بھی کرتے تھے. یعنی وہ مزاح ایسا ہوتا تھا جس میں دوسرے کو خوش کرنا ہوتا تھا اور وہ بھی سچائی پر مبنی. ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک بوڑھی خاتون آئی. حضور سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماں جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی. وہ بہت پریشان ہوئی اور روتی ہوئی چلے گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ ان کو بتا دو کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی, ساری جوان ہو کے جائیں گی. یعنی جنت میں جوانی ہوگی. تو یوں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ مزاح فرماتے تھے. ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کھجوریں تناول فرما رہے ہیں. اب حضور کھجور کھاتے جاتے ہیں اور جو کھجور کی گٹھلی ہے وہ حضرت علی کے سامنے رکھتے جاتے ہیں. جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی. یوں حضور بھی مزاح فرماتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اونٹ عطا کر دیجئے, اونٹ دے دیجئے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو. تو یوں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ مزاح فرماتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مزاح والی طبیعت ہماری ہو, اور لیکن وہ مزاح جو ہے وہ خوش طبعی جو ہے وہ اخلاقی حدوں کے اندر ہونی چاہیے, اور اخلاقی حدوں کو وہ مزاح عبور نہ کرتا ہو. تو مرزا غالب کے حوالے سے الطاف حسین حالی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مرزا غالب ایک بار جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں گئے, جبکہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ گزر چکا تھا. اور بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب سے پوچھا کہ مرزا تم نے اس بار کتنے روزے رکھے ہیں؟ حالانکہ مرزا غالب نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے, تو کوئی پرابلم تھا, کوئی مسئلہ تھا, اس نے روزے نہ رکھے. اب بادشاہ کے پوچھنے پہ مرزا غالب تم نے کتنے روزے رکھے ہیں, اب اس کا وہ مزاح میں کیسے پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایک نہیں رکھا. اس انداز سے کہا کہ صرف ایک نہیں رکھا, حالانکہ مرزا غالب نے روزے نہیں رکھے تھے. تو یوں الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ مرزا غالب ہنسانے والے تھے, خود بھی ہنستے تھے, دوسروں کو بھی ہنساتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیراگراف میں الطاف حسین حالی بیان کر رہے ہیں کہ ایک بار وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو کہ مرزا غالب کے دوست تھے, ان کے گھر ملنے جاتے ہیں. اور جب ان کے گھر جو ہے وہ ملنے گئے تو ان کے گھر کے سامنے برآمدہ تھا, اور برآمدہ میں تاریکی تھی, برآمدہ تاریک تھا. تو جیسے ہی برآمدے میں داخل ہوئے تو برآمدے میں داخل ہوتے ہی جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرا ہے. اور جب وہاں پہ جاتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, اندھیرا ہے, تو مرزا غالب جو ہے بڑے مزاحیہ انداز میں, بڑے مزاح میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آب حیات کا چشمہ جو ہے وہ اندھیرے میں ہے. اب جب آگے جاتے ہیں, بیٹھک میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ روشنی روشنی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے. تو یوں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں مزاح میں پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے پورا گھر تو آب حیات ہے, لیکن یہ آب حیات لگتا ہے اندھیرے میں ہے, یعنی اندھیرا تھا برآمدے میں. تو یوں پیارے طلباء اس پیراگراف کے حوالے سے معلوم ہوا, ہمیں پتہ چلا کہ مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا جائے
تو درست ہے، معلوم ہوا کہ مرزا غالب جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملتے تھے، اور ویسے بھی مسکرانا اور ہنستے ہوئے چہرے سے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا جو ہے یہ صدقہ ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور روپے نہیں ہیں، ہم بہت سارا مال خرچ نہیں کر سکتے، تو کم از کم مسکراہٹ تو ہمارے پاس ہے جس سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو یوں پیارے طلبہ، اس پیراگراف میں یہ بھی معلوم ہوا، پتہ چلا کہ کیسے مرزا غالب جو ہیں وہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں جاتے ہیں، اور پھر کیسے وہاں پہ مزاح ہوتا ہے، اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیسے مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ اپنے دوست سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو پیارے طلبہ، یہ پیراگراف کی تشریح ہے۔ اب اس پیراگراف کے حوالہ جات، پیراگراف کو مضبوط کرنے کے لیے، پیراگراف کو ہم مزید خوبصورت کرنے کے لیے اور زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے حوالہ جات دیتے ہیں۔ حوالہ جات کے بغیر جو ہے آپ کی تشریح کامل نہیں ہو سکتی، اچھے نمبر آپ کو نہیں مل سکتے۔ تو اس کے لیے ہم نے 2 حوالہ جات لیے ہیں۔ فرسٹ ایک شعر ہے، زندگی سے مجھے پیار ہے، مسکراتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی مسکرانے سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اور ٹینشن میں رہنے سے، پریشانی میں رہنے سے، ہر وقت جو ہے وہ چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں تو مزید ٹینشنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بھائی مسکرایا کرو۔ دوسرا حوالہ جو ہے وہ اس پیراگراف کے حوالے سے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے، مفہوم حدیث ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، یعنی اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہو تو تمہیں اس پر بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، پیراگراف نمبر 4 یہ ایگزام میں کئی بار آ چکا ہے تشریح کے لیے، تو اچھے طریقے سے اس کو تیار کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔